अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं मुबीरा फातिमा। मेट्रो शहरनामा में खुशामदीद कहती हूं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मांगा मंडी से। मांगा मंडी पुलिस ने 5 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश का मुर्तकिब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बच्ची सादिया हमसायों के घर खेलने गई थी। मुलजिम असद ने वरगला कर ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर करने पर मुलजिम मौका से फरार हुआ। ह्यूमन इंटेलिजेंस से तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम असद के खिलाफ मुकदमा दर्ज जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। एसपी सदर डॉक्टर गजूर अहमद खान का कहना है, बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उकाड़ा भारतीय ड्रोन हमले से जख्मी होने वाला 10-4L का रिहायशी अमानत मसीह जिंदगी की बाजी हार गया। शहीद अमानत मसीह को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद उमर तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज और आर्मी अफसरान की मतवफ़ी की आखिरी रसूमात में शिरकत। इस मौका पर आर्मी के अफसरान और जवानों समेत अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ज़िलाई इंतजामिया के दोनों अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की जानिब से मतवफ़ी की कब्र पर फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए। अमानत मसीह ड्रोन गिराने से शदीद जख्मी हो गया था, जो कि ज़ेरे इलाज था। पाक आर्मी की ज़ेरे निगरानी अमानत मसीह का इलाज और मुआवजा चल रहा था। अमानत मसीह जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद उमर तैयब और असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज ने अमानत मसीह के अहले खाना से ताज़ियत भी की। बुज़दिलाना भारतीय जंगी जनून के बाइस अमानत मसीह ने शहादत पाई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा, मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करके बहादुर मसीह भाई ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अमानत मसीह की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। इख्तिताम पर अमानत मसीह के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तानी पुल के करीब तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। 5 अफराद को बचा लिया गया। कार को नहर से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। उकाड़ा के कस्बा हुजरा शाह मुकीम पाकिस्तानी पुल के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होते हुए नहर में जा गिरी। मकामी अफराद ने रेस्क्यू टीमों की मदद से कार में सवार 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया, जबकि कार को नहर से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकामी पुलिस के SHO हाफिज अतहर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ताहम मौजूदाती तौर पर तमाम अफराद को बचा लिया गया। पाकपतन में थाना कलियाना की हुदूद में 4 मुसल्लह डाकुओं की देहाती के घर में घुसकर लूट मार। डाकुओं ने लूट मार के दौरान बाप और बेटे को कमरे में बंद करके खातून को गैंग रेप का निशाना बना डाला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात राव मोहम्मद अफजाल की रिपोर्ट में देखिए। गांव बबलाना में मेहनत का इकबाल के घर में घुसकर 4 डाकुओं की लूट मार। डाकुओं ने बाप और बेटे को कमरे में बंद करके खातून को गैंग रेप का निशाना बना डाला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दड़ के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम अजहर को गिरफ्तार कर लिया। कि 4 अफराद दीवार फैलाकर मेरे घर में दाखिल हुए हैं, डकैती भी की है और 2 अफराद ने मेरी बेगम के साथ ज़्यादती की है। इतला मौसूल होने पर SHO, DSP, SP इन्वेस्टिगेशन और मैं मौके पे पहुँचे। जब चेक किया गया मौका तो उन्होंने बताया कि एक शख्स को हमने पहचान लिया है, तो उस शख्स को विदिन नो टाइम गिरफ़्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इलाके से मज़ीद 6 अफराद जो सस्पेक्टेड हैं वो भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए हैं। मुलजिम का DNA करवा के और प्रोसिक्यूशन से मिलकर जल्द चालान किया जाएगा और इसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दिगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DSP सदर चौधरी इनामुल हक की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। रायवंड से खबर शामिल करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड जुहेब गोंदल ने मांगा मंडी की इमाम बारगाहों का दौरा किया। बानियाने व मतवलियान से मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड जुहेब गोंदल ने मांगा मंडी की तमाम इमाम बारगाहों का दौरा किया, बानियानों मतवलियान से मुलाकात की और अशरा मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के रूट्स भी चेक किए। सफाई सुथराई के हवाले से LWMC को खुसूसी हिदायत की कि तमाम इमाम बारगाहों की गलियां रोजाना साफ नजर आनी चाहिए। गलियों में पानी का छिड़काव भी किया जाए। सफाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद अली रजा फील्ड में खुद मुतहरिक नजर आए। उनको मजीद सफाई को बेहतर बनाने का कहा गया
اور بانیان کے مسائل سن کر نوٹ کروائے اور بانیان کو محرم سے پہلے ان کے حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ کندکوٹ صوبائی نائب امیر جماعت اسلامی سندھ حافظ نصر اللہ چنو سے اسلحے کے زور پر گاڑی، نقدی اور موبائل فون چھین لیا گیا۔ واقعے کے خلاف ٹھل کندکوٹ روڈ بلاک کر کے احتجاج کیا گیا۔ تھانہ بی سیکشن کی حدود رمضان لاڑو کے مقام پر مسلح افراد نے صوبائی نائب امیر جماعت اسلامی سندھ حافظ نصر اللہ چنو کو اسلحے کے زور پر روکا۔ ان کی XLI ماڈل 2016 گاڑی، نقد رقم اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس حسب روایت تاخیر سے پہنچی، جبکہ اب تک ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی مؤثر کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ واردات کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکنوں اور شہریوں نے سخت احتجاج کرتے ہوئے ٹھل کندکوٹ روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے پولیس کی نااہلی کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے لوٹا گیا سامان واپس دلوایا جائے۔ عوامی حلقوں نے امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کندکوٹ جسکم رہنماؤں کی جبری گمشدگی کے خلاف لوہی پل پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جسکم نوشہر و فیروز ضلع کے رہنماؤں فیصل مستوئی، عزیز بنگوار، سہیل میرانی اور میراٹ میرانی کی جبری گمشدگی کے خلاف جسکم یونٹ لوہی پل کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت جسکم رہنما ولی دینو سندھی اور جساف رہنما حفیظ سندھی نے کی ہے۔ احتجاجی رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ ریاست نے جسکم کے قومی کارکنوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ کئی کارکن ریاستی عقوبت خانوں میں قید ہیں۔ حال ہی میں نوشہر و فیروز سے تعلق رکھنے والے 4 سرگرم رہنماؤں کو سندھ سے محبت کے جرم میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ قومی جدوجہد کو کچلنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم اس ظلم کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ لاپتہ کارکنوں کو فی الفور بازیاب کیا جائے۔ بصورت دیگر احتجاجی تحریک جاری رکھی جائے گی۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں مرکزی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون سعودی عرب ملک منظور حسین ایوان اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون جدہ مہر عبدالخالق کی جانب سے کمیونٹی عید ملن پارٹی اور یوم تشکر کی مشترکہ شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے مرکزی سیکرٹری ملک منظور حسین ایوان اور عبدالخالق کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ممبر قومی اسمبلی اظہر قیوم اور ممبر قومی اسمبلی کنگ آف بار منڈی بہاولدین چودھری ناصر اقبال بوسال صاحب تھے، جس میں خصوصی شرکت عظیم مبلغ اسلام مذہبی و دینی اسکالر مولانا عمران بشیر صاحب نے کی۔ ممبر قومی اسمبلی اظہر قیوم اور ممبر قومی اسمبلی کنگ آف بار چودھری ناصر اقبال کا اپنے مشترکہ خطاب میں کہنا تھا کہ پاک فوج نے جس بہادری سے دشمن کو جواب دیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاک فوج نے اپنی قوم کا سر فخر سے پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ پاک فضائیہ پاک آرمی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ مرکزی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون سعودی عرب ملک منظور حسین ایوان نے اپنے خطاب میں حج پر آئے معزز مہمانوں کو مبارکباد دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ریاست پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں مضبوط ترین ہاتھوں میں ہے، اور جس طرح میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اس جنگ میں پاکستان کا دفاع کیا ہے، پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ پروگرام میں یوم تشکر کا کیک کاٹا گیا اور شاندار عشائیہ بھی دیا گیا۔ آخر میں مبلغ اسلام مذہبی اسکالر مولانا عمران بشیر نے خصوصی دعا کروائی، جس میں خداداد پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اکارا ڈی پی او راشد ہدایت کا محکمانہ احتساب کا عمل جاری ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال پر ASI عامر شہزاد کے خلاف مقدمہ درج۔ ڈی پی او راشد ہدایت کا محکمانہ احتساب کا عمل جاری ہے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال پر ASI عامر شہزاد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تھانہ صدر اکارا میں تعینات ASI عامر شہزاد نے 6 سال پرانے چوری کے مقدمے میں شریف شہری کو نامزد کیا۔ مومن آباد کے شہری نے بیرون ملک جانے کے لیے پولیس سرٹیفکیٹ بنوایا تو وہ اشتہاری نکلا، جبکہ اس کا مقدمے میں کسی بھی صورت عمل دخل نہ تھا۔ معاملہ DPO کے نوٹس میں آنے کے بعد DSP
پی لیگل نے تحقیقات کی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ASI کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا ثابت ہوا، جس پر SHO انسپیکٹر ریاض احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تمام کارروائی پولیس کے محکمہ احتساب کے میکانزم کے تحت کی گئی۔ DPO راشد ہدایت نے کہا کہ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کرنے والے اہلکاروں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہریوں کی عزت و تکریم کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پتوں کی نواحی گاؤں بھونے کی اتار میں فکر آخرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کی صدارت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر مفتی میاں تنویر احمد نقشبندی مجددی کوٹلی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف نے کی ہے۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ خصوصی خطاب کرتے ہوئے پیر مفتی میاں تنویر احمد کوٹلوی کا کہنا تھا کہ سلسلہ حیات کا موت پر اختتامی قطعی اور یقینی ہے۔ زندگی کے ہجوم میں آخرت کو بھول جانے والا اپنا بھاری نقصان کر لیتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے اور آخرت کے لیے دنیا چھوڑ دے۔ اور ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ محفل کے اختتام پر لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ پتوں کی ریلویز پولیس کے ریلوے میٹیریل چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری، 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان چند روز قبل پتوں کی ریلوے اسٹیشن سے گڈز ویگن کے DVMO ریلوے یارڈ لاہور سے ریلوے ٹریک کے ER کلپ چوری کر کے فرار ہو گئے تھے، جن کے خلاف تھانہ ریلویز پولیس لاہور اور رائمنڈ میں مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ ملزمان کو SHO رائمنڈ شکیل احمد اور SHO لاہور علی ممتاز نے انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے دن رات محنت کے بعد گرفتار کر لیا۔ پتوکی سے گرفتار ہونے والوں میں حسنین اور جمیل، علی شیر سمیت کباڑیہ اسامہ شاہ اور اکرم شامل ہیں، جن سے ریلوے کا چوری شدہ قیمتی سامان اور لاکھوں روپے برآمد کر لیے گئے، جبکہ لاہور سے گرفتار ہونے والوں میں محمد ریاض اور کباڑیہ اللہ دیتا شامل ہیں، اور ان کے قبضے سے ریلوے کا چوری شدہ سامان نیٹ بولٹ اور ER کلپ برآمد کر لیے گئے۔ ریلویز پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والے اوزار بھی برآمد کر لیے۔ ملزمان کی کامیاب گرفتاری اور محکمہ ریلوے کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان برآمد کرنے پر DIG نارتھ نے SHO سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔ میٹرو شہرنامہ سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔